نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، اس سورہ آل عمران کی چند آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو ایک خاص حکم عطا فرما رہے ہیں، اور وہ ہے مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرنے کا. سارعوا، جلدی کرو، دوڑو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور ایسی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے بقدر ہے. اعدت للمتقین، اور یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی، تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے تیار کی گئی. ان کی صفات کیا ہیں ان متقین کی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی کے زمانے میں بھی اور تنگ حالی کے زمانے میں، خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، چاہے خوشحالی ہو، ہاتھ میں وسعت ہو، یا تنگحالی ہو، وسعت نہ ہو، پھر بھی خرچ کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ جنت جن کے لیے تیار کی گئی ہے وہ اللہ کی رضا جوئی میں خرچ کرتے ہیں، چاہے ان کے پاس ہو یا تنگی ہو، وسعت ہو یا تنگی ہو، ہر حال میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، غصے کو دبا لینے والے، یہ ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. ان کی صفات کہ غصے کو پی جاتے، غصے کا اظہار نہیں کرتے، غصے کے مقتضا پر عمل نہیں کرتے، غصے کا جو تقاضا ہوتا ہے دل میں اس پر عمل نہیں کرتے، برداشت کر جاتے. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، لوگ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں، انہیں اذیتیں دیتے ہیں، اور یہ لوگوں کی اذیتیں برداشت کرتے ہیں، کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، کی کڑوی کسیلی سن لے
اور پھر معاف کر دیتے. یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، کہ اہل جنت کی ایک خوبی قرآن نے دوسری جگہ بیان فرمائی کہ یہ ہٹاتے ہیں حسنہ کے ذریعے سیئہ، یعنی جو ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے یہ اس کے ساتھ اس کے بدلے میں اچھا سلوک کرتا ہے. یہ ہے اہل جنت کی خوبی. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے، محسنین سے محبت فرماتا ہے. تو جنت کا بیان چل رہا تھا اور جنت کے دروازوں کی تذکرہ آیا ہمارے سامنے کہ 8 دروازے، پھر ان کی چوڑائی کتنی ہے، 2 دروازے، یعنی جنت کے 2 کیواڑوں کے درمیان کیا فاصلہ ہے، وہ فاصلہ بھی حدیث مبارکہ میں بیان ہے کہ 8 دروازے، اور پھر دروازوں کے درمیان جو 1-2 کیواڑ ہوتے ہیں، گیٹ ہوتے ہیں، تو ان کے بیچ کا فاصلہ کتنا ہے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 آدمی، اور راوی کو شک ہے کہ یا یوں فرمایا کہ 7 لاکھ آدمی ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر صف بنا کر ایک ساتھ جنت میں داخل. اتنا چوڑا دروازہ، جیسے یہ مسجد میں صف ہے، اس صف میں 25 آدمی آتے ہیں، 20 آدمی آتے ہیں، 30 آدمی آتے ہیں. تو جنت کا دروازہ وہ اتنا وسیع ہوگا کہ 70,000 آدمی ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر ایک ساتھ داخل. اور ایک صحابی وہ اپنے ساتھیوں کو خطبہ دینے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ ذوق بنایا تھا، یہ مزاج بنایا تھا، یہ طبیعت بنائی تھی کہ ہر وقت آخرت مستحضر تھی، گویا آخرت سامنے تھی. ان کا ہر کام آخرت کو دیکھ کر ہوتا تھا. جس کام میں آخرت کا نقصان ہوتا اسے چھوڑ دیتے، جس کام سے آخرت کا فائدہ ہوتا تھا اس کو اختیار کرتے تھے. عمومی فضا تھی. تو اب یہ صحابی اپنے ساتھیوں کو خطبہ دے رہے اور فرمایا کہ دیکھو تم سب ایک ایسے جہان کی طرف جانے والے ہو کہ اس جہان کے بعد پھر آگے کہیں نہیں جانا. اس جہان میں تو آ گئے، اب اس جہان میں ہمیشہ رہنا نہیں، یہ تمہیں کوچ کرنا ہے، آگے جانا ہے. تو ایک بات تو یہ سمجھائی اپنے ساتھیوں کو کہ یہ کوچ کی جگہ ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے. اور اگلی بات یہ سمجھائی کہ پھر جس جہان میں تم جاؤ گے پھر وہاں سے آگے کہیں کوچ نہیں کرنا، بس وہ ہمیشہ ہمیشہ کا مقام ہے. پھر اگلی بات بتائی کہ دیکھو ہمیں ہمارے نبی نے یہ بات بتلائی جس کا مفہوم ہے کہ جنت کے 2 کیواڑوں کے درمیان، جنت کے 2 کیواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے جتنا مدینے سے حمیر تک کا علاقہ. حمیر ایک علاقہ تھا، بحرین کا دارالسلطنت تھا اس زمانے. بحرین ہزاروں میل کا فاصلہ تھا مدینہ منورہ اور حمیر کے درمیان. تو فرمایا کہ ہزاروں میل کا فاصلہ 2 کیواڑوں کے درمیان.
اور پھر اگلی بات بتائی کہ جنت میں جانے والوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ اتنا چوڑا دروازہ بھی اس دن کم پڑ رہا ہو. اتنے اللہ تعالیٰ کثرت سے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے تو وہ اتنا وسیع اتنا چوڑا دروازہ وہ بھی وسعت کے باوجود کم پڑ رہا ہو. تو یہ صحابی اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہے ہیں. اب یہ صحابی اپنے ساتھیوں کی تربیت فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ کوچ کی جگہ ہے, یہاں مستقل رہنا نہیں, آگے جانا ہے, پھر آگے جو جانا ہے تو پھر اس کے بعد کوچ کرنا نہیں. اور تیسری بات یہ بتائی کہ دیکھو اتنا وسیع دروازہ ہوگا تو ایسے کام کر لو کہ اس دروازے میں جانے والوں میں تم شامل ہو. تو آج کام کرنا ہے, آج میدان ہے کام کا, محنت کا میدان آج ہے. لہذا ایک روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت کا سارا فیصلہ ہو جائے گا, اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے کا حکم ہو جائے گا, اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرنے کا حکم ہو جائے گا, تو جو ایک جہنمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو کہ اسے جنت کا چکر لگوائیں. فرشتے جائیں گے اور اسے جنت کا چکر لگا دیں گے. وہ جنت کی نعمتیں دیکھے گا, خوشگوار ماحول دیکھے گا, بڑا خوش ہوگا, اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. پھر واپس آ جائے گا اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ دیکھ یہ جو جنت تو نے نظارہ کی ہے نا, یہ تیرے لیے تھی مگر تو نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی, لہٰذا اب تیرا یہ ٹھکانہ نہیں ہے, اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے, اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا. جب یہ جہنم میں جائے گا تو جہنم میں ویسے ہی تکلیفیں ہوں گی, مگر وہ جنت دیکھ کر آیا تھا اور اس کو یہ جو کہا جائے گا کہ دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ تھا جسے تو نے ضائع کیا, برباد کیا, اس پر اسے اتنی حسرت ہوگی, اتنی افسوس ہوگا کہ وہ خود ایک مستقل عذاب کی شکل ہوگی, خود ایک عذاب بن جائے گا یہ حسرت اور افسوس کہ ارے میں نے کیوں ایسا کیا, کیوں میں نے ایسا, اتنی نعمتیں میرے لیے تیار تھی, اتنی جو ہے خوشگوار ماحول اور ایسا مہک اور ایسی نعمتیں میرے لیے تیار تھی, میں نے کیوں ایسا کیا, ہائے افسوس ہائے افسوس. تو یہ ایک حسرت مستقل ایک عذاب کی شکل ہے, بار بار اسے وہ جنت کے مناظر یاد آئیں گے کہ ارے میں نے ایسا کیا. قیامت کا ایک منظر قرآن نے بیان فرمایا کہ یوم یعض الظالم یدیہ یقول یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یا ویلتا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. یہ کہے گا قیامت کے دن. کیا منظر بیان فرمایا کہ قیامت کے دن یہ آدمی اپنے دونوں ہاتھ چبا جائے گا, حسرت اور افسوس اور غم میں چبائے گا اور پورا ہاتھ چبا جائے گا. جیسے پریشانی کے عالم میں آدمی کو عادت ہوتی ہے ناخن چبانے کی, اور ناخن کے قریب تھوڑی سی کھال ہے, یہ کبھی زیادہ چبا لیتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, ہلکا سا خون آ جاتا ہے تو پریشانی میں اس کو ہوش نہیں ہوتا. تو قرآن وہ منظر بیان کر رہا ہے کہ ایسی پریشانی ایسی حسرت ہوگی کہ یہ پورے ہاتھ چبا جائے گا. یوم یعض الظالم یدیہ, دونوں ہاتھ چبا جائے گا اور کیا کہے گا کہ کاش, ہائے افسوس, یا ویلتا لیتنی, ہائے افسوس ہائے حسرت, میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنا, اور ہائے افسوس ہائے حسرت کہ میں رسول کے راستے کو اپنا راستہ بنا لیتا, نبی کے طریقے کو میں اپنا لیتا, رسول کی زندگی کو اپنے سراپا میں سمو لیتا, وہاں یہ حسرتیں کریں. تو قرآن نے یہ حسرت بھی بیان کی اور خود قیامت کا ایک نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا, ذالک یوم الحسرہ, حسرتوں کا دن ہوگا, افسوس کا دن ہوگا. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے
بھائی آج ہم وہ کام کر سکتے ہیں کہ ان حسرتوں سے بچ جائیں. ان حسرتوں سے آدمی بچ سکتا ہے. آج بہت موقع ہے. ہم دیکھیں ہمارے دوست کون ہیں, ہمارے ساتھی کون ہیں, ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں. کیا ہمیں دنیا کی طرف مشورہ دے رہے ہیں یا دین کی طرف مشورہ دے رہے ہیں؟ ہمیں دین کی طرف لے کر آ رہے ہیں یا دنیا کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں؟ حلال کی طرف لے کر آ رہے ہیں یا حرام کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ جائز کی طرف لے کر آ رہے ہیں یا ناجائز کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ غور کرنا ہے کہ کیسا ہمارے ارد گرد جو دوستوں کا ماحول ہے وہ کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر حسرت افسوس ہو. تو اس دن کا حسرت, اس دن کی افسوس وہ کسی کام کی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سارے مناظر بیان فرما دیے کہ دیکھو یہ چیزیں ہوں گی, اور ہمیں سنا دیا, ہمیں بتا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اتنا بیان فرمایا, آخرت اتنی کھولی, اتنی بیان فرمائی کہ ہر وقت آخرت مستحضر ہے. آخرت کو دیکھ کر ان کے سارے کام ترتیب پا دیتے. اور آج اللہ معاف فرمائے, دنیا کو دیکھ کر ہمارے سارے کام بنتے ہیں. آخرت کے کام بھی دنیا کو دیکھ کر کرتے. دنیا کی مصلحتیں, دنیا کے فوائد, ان کو دیکھتے ہوئے آخرت کی ترتیبیں بناتے. اور وہ لوگ آخرت کو دیکھتے ہوئے دنیا کی ترتیب بناتے. تو دیکھیے وہ کس ڈگر پہ تھے, ہم کس ڈگر پہ ہیں. وہ کس راستے پر ہیں, ہم کس راستے پر ہیں. ان کا راستہ کیا تھا, ہمارا راستہ کیا ہے. تو ہمیں ان کے راستے پر آنا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے راستے کو اپنانا ہے. ان کی زندگی کو خوب پڑھنا ہے. دیکھو یہ کیسے اپنے ساتھیوں کو خطبہ دے رہے ہیں, کیسے سمجھا رہے ہیں, کیسے ان کے سامنے آخرت کو بیان کر رہے ہیں. جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے آخرت کے تذکرے فرمائے, ایسے ہی اپنے ساتھیوں کے سامنے آخرت کے تذکرے فرمائے کہ دیکھو ایسی جنت ہوگی, ایسے دروازے ہوں گے, دروازے میں اتنا فاصلہ ہوگا اور اتنی بھیڑ ہوگی, اتنے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے. تو گویا تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ. آج ایسے کام کر لو کہ وہ جو بھیڑ ہوگی اس میں تم بھی شامل ہو. مگر آج کام کرنا ہے, آج محنت کرنی ہے. آج غفلت میں دن گزار دیے تو پھر بھائی بڑی حسرت, بڑی افسوس. پھر اس کے بعد جب آدمی جنت میں داخل ہوگا تو جنت میں داخلے کے مناظر وہ بھی قرآن نے بیان فرمایا. فرشتے کس طرح خوش آمدید کہیں گے, کیسے ان کو سلام کریں گے. سلام قولا من رب الرحیم, سلام قول من رب الرحیم. رب رحیم کی طرف سے سلام ہوگا. اللہ تعالیٰ سلام پیش فرمائیں گے اپنے بندوں کو. ایسی جنت. پھر جب جنت میں داخل ہو جائے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو جنت کے مناظر بیان فرمائے. تو فرمایا کہ سب سے پہلا ناشتہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو کروائیں گے. یعنی یہ مسافر دنیا میں تھکا تھکایا, پھر قبر, پھر حشر, پھر میدان محشر, یہ سارے منازل پار کر کے اب جنت میں پہنچ گئے. اور یہ جنت کے دروازوں کو پار کرتا ہوا جنت میں آ گیا. اب جنت میں پہلی مہمانی ہوگی. اللہ تعالیٰ اہل جنت کی مہمانی فرمائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو وہ مہمانی کی تفصیلات سنا رہے تھے. صحابہ تشریف فرما تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, جس کا مفہوم ہے کہ دیکھو جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ساری زمین کی, سارا قرۂ ارض جتنی بڑی زمین ہے وہ ساری زمین کو ایک روٹی کی شکل میں بنا دیں, ایک روٹی بنا دیں گے اس کو. اور وہ روٹی کو ہاتھ میں لے کر اللہ تعالیٰ الٹے پلٹے, جیسے الٹ پلٹ کرتا ہے آدمی روٹی کو ہاتھ میں لے کے,
ایسے اللہ تعالیٰ اس زمین کو روٹی بنا کر الٹ پلٹ فرمائیں گے. اور مثال دی کہ جیسے مسافر سفر میں روٹی ساتھ رکھتا ہے، پھر کھانے سے پہلے اس کو نکالتا ہے، الٹتا پلٹتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ یہ زمین کو روٹی بنا کر الٹے پلٹے گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک یہودی شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں بتاؤں، اللہ تعالیٰ اہل جنت کا سب سے پہلے ناشتے کی جو دعوت فرمائیں گے ناشتے کی، وہ کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہاں بیان فرماؤ، بتاؤ ان صحابہ کو کہ اللہ تعالیٰ پہلی مہمانی کس طرح کریں گے. حضور خود بیان فرما رہے تھے. اب یہودی آ گیا جس کے پاس انبیاء سابقین کا علم تھا، تورات کا مطالعہ کیا ہوا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں بتاؤ صحابہ. تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ ساری زمین کو ایک روٹی کی شکل بنا دے. جو بات حضور نے بیان فرمائی وہی اس یہودی نے بیان. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے اتنے ہنسے خوشی کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک ظاہر، یعنی حضور اتنے خوش ہوئے کہ جو علوم اللہ کے نبی کو دیے گئے تھے وہ انبیاء سابقین کے پاس بھی تھے، وہی علوم اللہ کے نبی کو ملے. پھر وہ یہودی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں یہ بتاؤں کہ اہل جنت کی مہمانی میں پہلا سالن کیا ہوگا؟ پہلا سالن کیا ہوگا؟ تو کہنے لگا کہ پہلا سالن وہ بیل اور مچھلی اور بیل کے جگر کے خاص حصے سے اللہ تعالیٰ وہ مہمانی فرمائیں گے. جگر بھی کھلائیں گے یعنی کلیجی. تو اب یہ ناشتے میں کلیجی، جیسے بقرعید کے دن آدمی جانور ذبح کرتا ہے سب سے پہلے کلیجی کھاتا ہے اور وہ ناشتہ ہی ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی مہمانی کا دن اور یہ جانور آدمی اللہ کے نام پہ کاٹتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں وہ جنت کا ایک منظر نظر مشاہدہ فرما رہے کہ دیکھو، مشاہدہ کروا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے جنت میں ہوگا کہ پہلے تمہیں کلیجی ملے گی اور مچھلی ملے گی اور بیل کا گوشت ہوگا. یہ پہلا ناشتہ ہے اہل جنت کا. اور پھر مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری زمین کی روٹی کیوں بنائیں گے؟ ساری زمین کی روٹی کیوں بنائیں گے کہ سارا کرۂ ارض کو ایک روٹی کی شکل دے دیں؟ تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں مختلف ذائقے رکھے، مختلف مزے رکھے. دیکھیے یہ آم زمین سے نکلتا ہے، آم کا ذائقہ اپنا ہے، کیسا مزیدار پھل ہے، اور کیلے کا ذائقہ اپنا ہے. انگور کا ذائقہ بھی یہ زمین ہی سے نکلتا ہے، اور انار کا ذائقہ بھی زمین سے نکلتا ہے. چیکو کا ذائقہ، پھر انناس کا ذائقہ، پھر خربوزے کا، پھر تربوز کا. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ علاقوں میں کچھ پھل رکھے ہیں، دوسرے علاقوں میں دوسرے پھل رکھے ہیں. اب افریقہ میں جو پھل ہیں اس کا مزہ ہم نے نہیں لیا، اور ہمارے علاقوں میں جو پھل ہیں افریقہ کے لوگوں نے وہ پھل ذائقہ نہیں چکھا. تو اللہ تعالیٰ ساری زمین کو ایک روٹی کی شکل دیں گے، اور ساری زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف علاقوں میں مختلف ذائقے اگائے تھے سارے ذائقے اس روٹی میں جمع فرما دیں. اور وہ پھر روٹی انسان کھائے گا تو بتاؤ کیسا مزہ آئے گا. اس ناشتے کی انٹری آج کرانی ہے کہ آج ہمارا نام اس ناشتہ کرنے والوں کی فہرست میں اللہ تعالیٰ لکھے. کب لکھیں گے؟ جب ہم محنت کریں گے، جب کوشش کریں گے، جب ہمت کریں گے، جب چلنا شروع کریں گے اس راستے پر. اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں فرمایا سارعو، تمہارا کام ہے دوڑنا، کوشش کرنا. پھر آگے جنت میں داخل کرا دینا وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کرا دے. جب بچہ چلنے لگتا ہے تو گرتا ہے تو اسے تھام لیا جاتا ہے.
تو جب آدمی چلنے لگے گا نفس و شیطان اس سے ہٹانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ تھام لے گے، بھٹکنے نہیں دیں گے، مگر چلنا تو شروع کرے، آگے تو بڑھے۔ ہر دن ہمارا اعمال میں آگے بڑھنے کا ہو کہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہونے لگا، صف اولیٰ کا اہتمام ہونے لگا، دعاؤں کا اہتمام ہونے لگا، مسنون دعاؤں کی پابندی ہونے لگی، تلاوت کی پابندی ہونے لگی۔ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے، تو سمجھو کہ ترقی ہو رہی، اور قرآن سیکھنا ہی شروع نہیں کیا، آگے بڑھے ہی نہیں، تو بتاؤ بھائی خالی خواب ہے، خواب میں کیا ہو سکتا؟ ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک شخص نے مجھے خواب سنایا، حضرت عارفی رحمہ اللہ اپنا قصہ سنانے لگے کہ ایک شخص نے مجھے اپنا خواب سنا کہ حضرت میں نے خواب میں آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بڑے نورانی چہرے کے ساتھ بڑے سفید لباس میں ملبوس ہیں، اور آپ جو ہے وہ نیک نماز پڑھ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عارفی رحمہ اللہ فرمانے لگے بھائی یہ خواب ہے اور تیرا خواب ہے، مجھے اس سے کیا فائدہ؟ مجھے تو اپنا عمل دیکھنا ہے کہ میں کیا ہوں، مجھے اپنی حقیقت پتہ ہے کہ میں کیا ہوں، تیرے خواب سے مجھے کیا ملے گا؟ میں کون سا آگے بڑھ جاؤں گا تیرے خواب سے؟ مجھے تو اپنا عمل دیکھنا ہے۔ تو حقیقت ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی زندگی کو ٹٹولیں، غور کریں کہ بھئی کتنی کمی ہے اور وہ کتنی دور ہونے لگی۔ روز بروز آگے بڑھنا ہے، ایک قدم آگے ایک قدم آگے۔ تو بھئی جب آدمی روز ایک قدم بڑھے گا تو ایک مہینے میں 30 قدم ہو جائے اور ایک سال میں 360 قدم ہو جائے، تو بتاؤ کتنا راستے جنت کا پار ہو جائے گا، طے ہو جائے گا۔ اور یہ چل رہا ہے اور اسی میں موت آ گئی تو بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ جنت کے راستے میں چل پڑا۔ تو اس لیے ہمیں غور کرنا ہے، جو گناہ ہو رہے ہیں غیر ارادی انہیں بھی چھوڑ دے، جو ارادتاً ہو رہے ہیں انہیں بھی چھوڑے۔ جن گناہوں سے بچ نہیں سکتا ان سے بچنے کی تدبیر سوچے کہ میں اس گناہ سے کیسے بچوں، کیا صورت اختیار کروں، کیا تدبیر اختیار کروں۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ بھئی میں فجر کے لیے الارم لگاتا ہوں، الارم بجتا ہے پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی اور میری فجر قضا ہو جاتی، اور دکان مجھے 8-10 بجے کھولنی ہوتی ہے، تو میں 9:30 کا الارم لگاتا ہوں تو 9:15 بجے الارم سے پہلے ہی آنکھ کھل جاتی، اور پھر میں تیار ہو کے دکان 10 بجے کھول لیتا ہوں۔ تو یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ الارم نماز کے لیے بھی لگا رہا ہوں، بجنے کے باوجود نہیں اٹھ پا رہا، اور الارم دکان کے لیے بھی لگا رہا اور وہ بجنے سے پہلے ہی اٹھنا، یہ کیا ہے؟ اب دیکھو جس کو فکر ہے وہ معلوم کرتا ہے، جس کو فکر نہیں ہے بے فکر ہے، اور وہ خالی خواب ہے کہ بھئی ہم جنت میں جائیں، یا اللہ جنت دے دیجئے، اور ہمت کچھ کرنا نہیں رہا، سوچ کچھ بھی نہیں رہا کہ آگے بڑھنا کیسے ہے، ترقی کیسے کرنی ہے۔ بھئی آگے قدم تو بڑھانا ہے نا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہ بھئی سیدھی سی بات ہے، دکان کی فکر ہے اور وہ فکر دل و دماغ میں چھائی بھی ہے، وہ فکر تجھے اٹھا دیتی، اور نماز کی فکر نہیں ہے، خالی ایسی ہی ہوائی بات کہ مجھے فجر پڑھنی ہے، میں اہتمام کر رہا ہوں اور بھائی میں نے الارم بھی لگا دیا، وہ فکر نہیں ہے جو دکان والی ہے۔ کیونکہ یہ جو اٹھ جانا اور نہ اٹھنا یہ فکر پر ہوتا ہے، کام کی فکر ہوتی ہے آدمی اٹھ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی حقیقی فکر نہیں نماز فجر کی، اور دکان کی حقیقی فکر دل و دماغ میں وہ فکر چھائی بھی ہے، اور یہ فکر دل و دماغ میں چھائی بھی نہیں ہے، بس خالی ایک خواب ہے، خیال ہے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے، ایک خیال ہوتا ہے، ایک فکر ہوتی ہے۔
فکر وہ دل کی اندر اتری بھی ہوتی، وہ بے چین کرتی ہے آدمی۔ ارے خیال ہوتا ہے کہ میں یوں کر لوں، میں یوں کر لوں، میں یوں کر لوں، وہ خیال کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ تو ایک خیال ہوا ہے، آئی چلی گئی۔ تو کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی اب آپ اپنے آپ کو سزا دو، ناشتہ چھوڑو اور چائے نہ پیو، اور وہ چیز اختیار کرو جس سے نفس کو چوٹ لگے کہ میں یہ کام نہیں کروں، اور وہ طبیعت کا تقاضا ہے کہ کرو، تو سارا دن اس کام سے آپ رکے رہو، پھر نفس کو چوٹ پڑے گی، پھر فکر آئے گی، اب فکر ہوگی اور اب آپ کو لے گی چل، تو قدم آگے بڑھانا۔ قضا نمازیں ہیں، اب شروع کر دی، اللہ کا شکر ہے قدم آگے بڑھ گیا، عمل میں آ گئی، موت بھی آ گئی تو انشاءاللہ اگلی نمازیں معاف ہوں گی اللہ نے چاہا تو، اس لیے کہ یہ چل پڑا، راستے میں چل پڑا۔ اور اگر شروع کروں گا انشاءاللہ شروع کروں گا، بڑا ارادہ ہے، بہت چاہت ہے، تو یہ خیال ہے، ہوا ہے، آئی چلی گئی، تو شروع کرنا ہے۔ قضا روزے ہیں، شروع کرنے ہیں، یہ نہیں کہ بس انشاءاللہ اب شروع کریں گے، کل سے شروع کریں گے، یہ نہیں، شروع کر دو۔ عزیز و اقارب سے کسی سے لڑائی ہے، کسی سے جھگڑا ہے، کسی سے توڑ ہے، اس سے بنا لو، یہ نہیں کہ ہاں بنائیں گے، دیکھیں گے، بس جلد سے جلد، یہ ہے آگے بڑھنا، یہ ہے قدم بڑھانا۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر خالی بات ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو شوق دلاتے تھے جنت کے ناشتے کا تذکرہ، پہلا ناشتہ ساری زمین کی روٹی اور مچھلی اور بیل اور کلیجی، یہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ناشتہ کرائیں گے، کتنا مزے کا ناشتہ ہوگا۔ تو اسی پر بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی نیا گھر لے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسے ہی بزرگوں کی باتیں ہیں، ایک برکت کی بات ہے، کوئی نہ سنت عمل ہے، نہ کوئی مستحب عمل ہے، نہ کوئی ثواب کی چیز ہے، بس ایک بزرگوں کا ایک عمل ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کوئی نیا مکان لے نا اور نئے مکان میں جا کے آباد ہو، تو اس میں پہلا جو کھانا کھائے وہ مچھلی کھائے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کا پہلا ناشتے میں مچھلی کھلائے، تو جب یہ نئے گھر میں مچھلی کھائے گا تو اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ جیسے آپ پہلا ناشتہ جنت میں مچھلی کا کرائیں گے، میں نے بھی اس گھر میں پہلا کھانا مچھلی کا کھایا ہے، آپ اس گھر کو جنت نظیر بنا دیجیے، جیسے جنت میں سلامتی ہوگی، جنت میں جوڑ ہوگا، جنت میں محبتیں ہوں گی، اور جنت میں آپ کا شکر ہوگا، ہر وقت آپ کا ذکر ہوگا، بھئی یہ گھر میرا ایسے ہی بن گیا کہ اس میں جوڑ ہو، اس میں محبت ہو، اس میں برکت ہو، اس میں سلامتی ہو، اور اس میں ہر وقت آپ کی یاد ہو، اور اس میں آپ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، جیسے جنت میں آپ کی کوئی معصیت اور نافرمانی نہیں ہوگی، یا اللہ میرا یہ گھر بھی ہمیشہ اطاعت میں مشغول ہو، یہاں کوئی آپ کی نافرمانی نہیں۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، یہ مچھلی کھانا کوئی مستحب یا کوئی سنت یا کوئی ثواب کی بات نہیں، یہ ایسے ہی ضمن بات آ گئی۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نیک بندے یہ تیاری میں رکھتے ہیں اور ہر وقت فکر مند رہتے ہیں، بے فکر نہیں ہوتے، آخر دم تک فکر مند رہتے ہیں، آخر دم تک۔ یہ نہیں کہ اب تو میں نے بہت کر لیا، میں تو بہت اعمال کو والا کر دیا، عمل کرتے رہنا ہے اور ڈرتے رہنا کہ نہ معلوم قبول ہو نہ ہو، کل کیا بنے گا، اس کی فکر ہر وقت، تو اس کو ترقی ہوگی اور یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور جو تھوڑا سا چلے اور کچھ سمجھ لے اپنے آپ کو، بھئی پھر بڑا خطرہ ہے۔ بعض اوقات عمل کے ذریعے آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے کہ عمل کر کے اپنے اندر بڑاپن پیدا کر لیتا ہے
اور اپنے اندر عجب پیدا کر لیتا ہے، اپنے اندر خود پسندی کا مرض لے آتا ہے، تو اب یہ دور ہو گیا اللہ سے، عمل بھی کر رہا ہے دور بھی ہو گیا۔ عمل کر کے ڈرتا رہے، عاجزی، انکساری، تواضع، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اپنے کو دوسرے سے گیا گزرا سمجھنا، تو اس کو ترقی۔ تو بہرحال یہ اہل جنت کا پہلا ناشتہ جو احادیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا۔ پھر قرآن مجید میں بار بار جنت کے تذکرے آئے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 جماعتیں بیان فرمائی اہل جنت کی، پھر ان کو جو نعمتیں دیں گے اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں بیان ہے، فرماتے ہیں کہ والسابقون السابقون، اہل جنت کی 2 جماعتیں، ایک اصحاب الیمین اور ایک سابقین۔ والسابقون السابقون، سبقت پر کرنے والے، آگے بڑھنے والے۔ کون آگے بڑھنے والے؟ جو نیکی کا پتہ چلا بس آگے بڑھ کے اس کو کر لیا، یہ بھی نیکی حاصل کروں، یہ بھی نیک کام میں کروں، یہ بھی آگے بڑھوں۔ سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، ان کے کیا ہی کہنے، ان کے کیا ہی مزے ہوں گے۔ اولئک المقربون، یہ لوگ مقرب ہیں، یہ ہیں اللہ کے قریب پہنچنے والے، اللہ کا خاص قرب حاصل کرنے والے لوگ ہیں، جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، نیک اعمال میں آگے نکلتے ہیں۔ یہاں فرمایا سارعوا، دوڑو، اور یہاں فرمایا سبقت کرنے والے، آگے نکل جانے والے۔ تو ہر وہ نیک کام جو آدمی کے دسترس میں ہو وہ آدمی کر گزرے، پیچھے نہ ہٹے، وہ یہ نہ سوچے یار یہ نفل ہی تو ہے۔ کتنے ایسے ہیں نمازی مسجد میں آتے ہیں، اللہ کا شکر ہے نماز جماعت سے حاصل کرتے ہیں، ابھی 3 منٹ باقی ہے، عصر میں آئے دیکھا 3 منٹ باقی ہے تو نفل نہیں پڑھیں گے، بیٹھ جائیں گے، اگر 2 ساتھ ہیں تو باتیں کریں گے۔ ارے بھائی 2 منٹ 3 منٹ میں جلدی 2 رکعت تحیت المسجد ادا ہو سکتی ہے، تحیت الوضو ادا ہو سکتے ہیں، 2 رکعتوں میں 4 سجدے ہو جائیں گے، سبحان ربی الاعلی 12 دفعہ ہو جائے گا، سبحان ربی العظیم 6 دفعہ ہو جائے گا۔ تو بتاؤ کتنی بڑی دولت ہاتھ آ سکتی ہے، مگر تھوڑی سی سستی ہے یار، ٹھیک ہے کوئی ضروری تو ہے نہیں، وہ فرض پڑھیں گے تو گویا کہ عصر کی نماز کے لیے کتنے نمازی آتے ہیں، ان میں سے کتنے ہیں جو 4 رکعت سنتیں غیر موقدہ جو عصر سے پہلے کی ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ میں بھی اپنا جائزہ لوں، آپ بھی نہیں، سب کو اپنا جائزہ لیں کہ بھائی یہ جو سنتیں غیر موقدہ تھی یہ چھوڑنے کے لیے تھوڑی تھی، تو کرنے کے لیے تھی۔ شیخ عارفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مستحب ہے نا، یہ مستحب عمل یہ حب سے ہے، اور حب محبت سے ہے، تو یہ جو مستحب ہے یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اسے پورا کیا جائے۔ فرض تو ہے ہی لازم، تو فرماتے ہیں حضرت عارفی رحمہ اللہ کہ فرض جو ہے وہ حق کے بندگی ہے، بندگی کا حق ہے کہ فرض ادا کرو، اور مستحب یہ حق کے محبت ہے کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو یہ مستحب ادا کر لیں۔ تو آپ محبت کا اظہار ہی نہ کریں اپنے رب سے، اور وہ چاہیں کہ وہ ہم سے محبت کریں۔ آپ نے فرض ادا کر لیا، آپ نے حق کے بندگی تو ادا کیا، حق کے محبت ادا نہیں۔ حق کے محبت یہ تھا کہ مستحب عمل پر عمل کریں۔ اب دیکھو تھوڑی سی سستی، تھوڑی سی غفلت، تھوڑی سی لاپرواہی ہمیں اللہ کی محبت سے محروم کر رہی ہے۔ مسجد میں آ گئے، 2 منٹ باقی ہیں، 3 منٹ باقی ہیں، بھائی جلدی سے 2 رکعت پڑھو۔ یہ مسجد کا بھی حق ہے، وضو کا بھی حق ہے کہ تحیت الوضو ادا کرو، تحیت المسجد ادا کرو۔ یہ موقع اللہ نے دے دیا، 3 منٹ اللہ نے دے دیے، بس پڑھ جاؤ۔ کوشش تو یہی ہو کہ ہم 5 منٹ پہلے آئیں، 6 منٹ پہلے آئیں، تاکہ 4 رکعت سنت غیر موقدہ عشاء میں بھی نصیب ہو جائے، فجر میں بھی اور عصر میں بھی نصیب ہو جائے۔ اس کا اہتمام کرنا ہے۔
ایسے ہی عشاء کے اندر عشاء کی سنتوں کے بعد 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا، پھر وتر پڑھ لے، یا وتر کو گھر میں جا کے پڑھے۔ یہ تھوڑی تھوڑی ترقی کے راستے ہیں جسے آج ہم اختیار کریں۔ یہ نہ کہ فرض واجب ادا ہوگا اللہ کا فضل ہے، آگے ترقی کرنی ہے، جنت کے نعمتوں میں آگے بڑھنا ہے، بڑے درجات ہیں جنت کے، اور یہ بھی ہوگا جنت میں کہ بہت سے لوگ بہت بڑے درجوں کو پہنچ جائیں گے یہی مستحبات پر عمل کر کے۔ انہوں نے حق محبت ادا کیا تو پھر وہاں سے بھی جواب محبت ہوگا، اور پھر کیا کچھ ملے گا اس کا کوئی اندازہ تھوڑی کر سکتے، پھر ترقی ترقی ہوگی۔ اور جنہوں نے سستی کی وہ ساتھ ہی ہوتے ہوں گے، وہ پھر حسرت کریں گے کہ ارے یہ اتنا آگے بڑھ گیا، کیوں کہ یہ چھوٹا سا عمل کر لیا تھا، اس سے ہی آگے نکل۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ مستحبات اور آخرت کے نعمتوں کے حصول سے محرومی ہو جانے پر افسوس ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک جنازے میں شریک ہوئے تو ایک صحابی نے حدیث بیان فرمائی کہ جو شخص جنازے میں شریک ہو تو اسے 1 حقب ثواب ملتا ہے، اور جو تدفین تک شریک ہو تو اس کو 2 حقب ثواب ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم تھی، تو وہ اکثر جنازے میں تو آتے، ابھی تدفین تک شریک نہ ہوتے تھے، تو فرمانے لگے ارے افسوس ہے کہ ہم نے اپنے کتنے حقب ضائع کر دیے، جب پہلے معلوم ہوتا تو ہم تو تدفین تک شریک ہوتے تو اور ہمیں نیکیاں مل جاتی اور خوب ہمارا ثواب بڑھ جاتا۔ افسوس کہ ہم ثواب سے محروم ہو گئے، ہمیں پتہ نہیں، اتنی حرص تھی لوگوں۔ تو اس لیے نماز جنازہ کے حصول میں بھی آدمی کوشش کرے اور ہمت کر کے تدفین تک بھی جائے۔ اور جب نماز جنازہ کی صفیں لگ رہی تو کیا کرے؟ یہ وقت باتوں کا نہیں ہوتا، یہ بہت لمحات قیمتی ہیں۔ 3-4 منٹ جو ہمیں صفیں لگانے میں مل جاتے ہیں، یہ ہم ضائع کرتے ہیں باتوں میں، سوچوں میں۔ بھائی یہ بہت قیمتی لمحے آئے ہیں، ہمارے سامنے ایک واعظ پڑا ہوا ہے، واعظ، خاموش واعظ، اور وہ ہے موت۔ یہ جو مردہ ہے، یہ جو میت ہے، یہ ہمیں کچھ واعظ کر رہی ہے، تو کان کھولیں حقیقت کے اور سنیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کچھ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو میں نے ایک گھونٹ پی لیا ہے، تمہیں پینا ہے۔ موت کا کڑوا گھونٹ میں نے پی لیا ہے، تمہیں پینا ہے۔ ابھی تمہارے پاس کچھ وقت ہے، کچھ کر لو۔ میرے پاس تو وقت ختم ہو گیا، اب تو 1 منٹ بھی نہیں دے سکتا۔ تو یہ واعظ کر رہا ہے، کوئی خاموش پیغام دے رہا ہے۔ تو اس وقت ہمیں دعاؤں میں لگنا ہے کہ یا اللہ اس کی بھی بخشش فرما، اور ہمارے لیے بھی یہ منزل آسان فرما۔ بھائی بہت سخت مرحلہ آنے والا ہے، یہ جو موت کا مرحلہ ہے نا، ہمیں اس کی اہمیت کا آج اندازہ نہیں ہے۔ وہ جب آ جائے گا لمحہ پھر پتہ چلے گا کہ کیا تھا۔ تو یہ جو لمحہ آیا ہے یہ باتیں کرنے کا نہیں، یہ صف میں کھڑے ہو کر بس دعاؤں میں لگ جائے آدمی، یہ بہت اہم لمحے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب صفیں لگ رہی ہیں نماز کی، نماز کھڑی ہونے کے لیے جو صفیں بن رہی ہیں، اس وقت بھی لمحہ مانگنے کا خاص لمحہ ہے۔ عنایات ربانی متوجہ ہوتی ہے بندے کی طرف، اس وقت آدمی مانگ لے، جو مانگے سو پائے۔ مگر یہ وقت بھی آدمی غفلت میں گنوا دیتا ہے۔ اور جو مؤذن اقامت دے رہے ہیں، ہر کلمے کا جواب دے۔ اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر کہے۔ پھر جب اشہد حی علی الصلاۃ کہے مؤذن تو کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب قد قامت الصلاۃ کہے مؤذن تو کہے اقامها اللہ وادامها،
اقامها اللہ وادامها. تو یہ جواب دے، یہ وہ نیکیاں ہیں جو بڑا کام دی. قصہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک شخص کا اعمال نامہ تولا جا رہا تھا، تو بڑا گھبرایا ہوا تھا، بڑا پریشان تھا کہ نیکیاں کم ہو گئی تھیں، گناہوں کا پلڑا بہت بھاری ہو چکا تھا، اور نیکیاں کا پلڑا اوپر ہو چکا تھا، ہلکا ہو چکا تھا. اور فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اب یہ پریشان کہ ارے کیا ہوگا، تو میرا ٹھکانہ ہاویہ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کیا ہوگا میرا. ہوش اڑ جائیں گے کہ اچانک ایک فرشتہ آئے گا اور اس کے اعمال نامے میں ایک تھیلی چھوٹی سی ڈال کے چلا جائے گا، چھوٹی سی تھیلی. اور وہ تھیلی جب اس میں آئے گی نیکیوں کے پلڑے میں، تو اتنا ثقل ہو جائے گا، اتنا بوجھل ہو جائے گا وہ پلڑا کہ نیکیوں والا پلڑا وہ اوپر ہو جائے گا اور یہ بالکل نیچے دب جائے گا. گناہوں کا پلڑا بہت اوپر چلا جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا بہت جھک جائے گا، بہت وزنی ہو جائے گا. تو خوشی کی انتہا نہیں ہوگی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اب تو بڑے مزے کی زندگی، بڑے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزیدار زندگی کا فیصلہ ہو گیا. تو یہ پوچھے گا وہاں فرشتوں سے کہ ارے یہ پوٹلی میں کیا تھا، اتنی وزنی پوٹلی. فرمایا کہ بھائی تو ایک دن جنازہ پڑھ کے تدفین کو گیا تھا، اور تدفین کے دوران تو نے مٹھی ڈالی. مٹھی جو ہے ایک مٹھی جو ڈالتے ہیں نا قبر پہ کہ میت جب تدفین میں آدمی شریک ہو تو 3 مٹھیاں ڈال دیں، اور پہلی مٹھی ڈالتے ہوئے کہے منہا خلقناکم، دوسری میں کہے وفیہا نعیدکم، اور تیسری میں کہے ونخرجکم منہا تارۃ اخری. تو 3 مٹھیاں اس طرح بھر کے میت قبر پہ ڈالے اور یہ کلمات کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تو فرمایا اسے کہا گیا کہ یہ تیری وہ مٹھیاں ہیں جو تو نے اللہ کی رضا کے لیے قبر پہ ڈالی تھی، یہ تیرا یہ نیک عمل محفوظ تھا، بس یہ آج کام آ گیا. تو دیکھیے نیکیاں وہاں کا ذخیرہ ہے، وہاں کا اکاؤنٹ ہے، اس میں جمع کرا لیں جتنی نیکیاں ہو جائیں. سستی نہ ہو، غفلت نہ ہو کہ آخرت کا سفر درپیش ہے. جتنا اثاثہ جتنا سرمایہ جمع ہو سکتا ہے کر لیں. تو کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جو بہت قیمتی ہوتے ہیں اور آدمی اسے گنوا دیتا، ضائع کر دیتا، اسے ہوش بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو فرمایا والسابقون السابقون، یہ ہیں سبقت کرنے والے. انہیں کیا دولتیں ملیں گی، قرآن بتا رہا ہے کہ کیا نعمتیں ملیں گی. اس کا قرآن بتا رہا ہے کہ یہ سبقت کرنے والوں کو کیا ملے گا. تو اس لیے نیکیوں میں آدمی آگے بڑھے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں اور آدمی تھوڑی سی توجہ دے لے تو کیا کچھ پا سکتا ہے، اور پھر اس کی عادت بنائے اور اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنے گھر والوں کی تربیت کرے، اپنے گھر والوں سے پوچھے کہ یہ عمل کیا یا نہیں کیا، یہ نیکی کی یا نہیں کی، آج کون سی نیکیاں کی، کون سی چھوٹ گئی. دیکھو جمعے کے دن صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، سورہ کہف پڑھنی ہے، درود شریف کو کثرت سے پڑھنا ہے، کم از کم 1000 درود شریف پڑھ لے، 500 درود شریف پڑھ لے. عصر کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم 80 دفعہ وہیں بیٹھ کے پڑھ لے تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں. تو یہ جمعے کے معمولات ہیں، تو یہ خود بھی کرے، گھر والوں کو بھی کروائے، بچوں سے بھی پوچھے، بچیوں سے بھی پوچھے، سب دوستوں سے بھی پوچھے. ایسا ماحول بن جائے کہ ہر ایک ان اعمال کی فکر میں لگا ہو، اور یہ اعمال نہ ہو تو اس کی فکر کرے کہ آج میری صلاۃ تسبیح کیسے چھوٹ گئی، اب میں اس کی کیسے قضا کروں. نفل کی قضا ہوتی نہیں ہے، مگر آدمی اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے بطور تدبیر ہفتے کو پڑھ لے، اتوار کو پڑھ لے، تاکہ نفس قابو میں رہے کہ اگلے جمعے پھر پڑھنی ہے، ورنہ بعد میں پڑھنی پڑتی ہے. اس کی تلافی کر لے، قضا نہیں ہے تلافی ہے، تلافی کر لے. تو بہرحال مستحبات پر عمل کریں. یہ مستحبات یہ حق محبت ہے،
اور فرض کو ادا کرنا حق عبدیت ہے، تو عبدیت کا حق بھی ادا کرنا ہے اور حق محبت بھی ادا کرنا ہے، مستحب کو چھوڑنا نہیں، پابندی سے کرتے رہنا ہے، تو پھر آدمی آگے بڑھتا ہے۔ والسابقون السابقون، سبقت کرنے والوں میں شامل ہوگا۔ اگر مستحبات پر عمل کرتا رہا تو پھر یہ آگے بڑھ جائے گا۔ تو فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ آگے بڑھنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، یہ مقرب ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ بھئی جب ہر وقت مستحب کے عمل میں لگے گا، خوب آگے بڑھتا چلا جائے گا، تو یہ مقرب بنے گا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ خاص کا مستحق بنے گا، حقدار بنے گا۔ اور دوسرا آدمی جو فرائض ادا کر رہا ہے وہ اتنا مقرب نہیں ہوگا، کیوں؟ وہ حق محبت ادا نہیں کر رہا، یا حق محبت ادا کر رہا ہے، خوب آگے نکل رہا ہے۔ تو جتنی سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ قرب کے راستے ہیں، اس سے قرب کے راستے پار طے ہوتے ہیں، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو ملتا چلا جاتا ہے، اور جتنا جتنا قرب ملتا ہے اتنی اتنی عاجزی اس کے اندر آتی ہے۔ اتنا کیوں؟ جب بھائی پہاڑ کے سامنے آدمی کھڑا ہوگا تو اپنے آپ کو بالکل چھوٹا سمجھے گا، سمجھے گا میں بہت چھوٹا، پہاڑ بہت بڑا، اور تو چھوٹا سا ٹیلا ہے یا پتھر کا تھوڑا سا ڈھیر ہے تو سمجھے گا میں بڑا، پتھر کا ڈھیر چھوٹا، تو چھوٹے ڈھیر کے سامنے اپنے کو بڑا سمجھے گا اور پہاڑ کے سامنے اپنے کو چھوٹا سمجھے گا۔ تو جیسے جیسے رحمت کے قریب ہوتا چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اتنا استحضار ہوگا کہ اپنے آپ کو گرا پڑا سمجھے گا، ہر وقت اپنی خامیاں سامنے آئیں گی۔ کیوں؟ جب بڑے کو دیکھے گا، بڑے کا قرب حاصل ہوگا تو ایک نور ملے گا، اس نور سے اپنی خامیاں نظر آئیں۔ آج ہمیں دوسروں کی خامیاں نظر آتی ہیں، کیوں نظر آتی ہیں؟ کہ ہمارے پاس روشنی تو ہے نہیں کہ اپنا کچھ دیکھیں، اندر کی روشنی جب ملتی ہے تو پھر اپنی خامیاں نظر آتی ہیں۔ اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، ہمارے نبی دعا تعلیم فرمائے کہ اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دیجیے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دیجیے۔ لوگ ہمیں بڑا سمجھ رہے ہو مگر ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ آج معاملہ اس کے برعکس ہے کہ لوگ ہمیں اہمیت نہیں دیتے تو ہمیں غصہ آتا ہے، یعنی میں اتنا بڑا آدمی اور لوگ میرے کو سلام بھی نہیں کیا، میں ایسا آدمی اور اس نے مجھے منہ بھی نہیں لگایا، مجھے دیکھا تک نہیں، میرے سامنے سے گزر گیا، سلام نہیں کیا، یعنی میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہو کر مجھے سلام نہیں کرتا، مجھے خار آ رہا ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے، وہ میں اپنی نگاہ میں بڑا ہوں اور لوگوں کی نگاہ میں تو چھوٹا ہوں، اس نے تو مجھے اہمیت ہی نہیں دی۔ تو نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ سے یوں مانگو کہ اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا کر دیجیے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دیجیے، کہ لوگ ادب کریں، احترام کریں، مگر آدمی کے اپنے سامنے خامیاں ہی خامیاں ہوں کہ میں گرا پڑا ہوں۔ یہ اللہ نے ستاری فرما دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ ستاری کا پردہ ہٹا دے تو پھر کوئی گھاس بھی نہ ڈالے، کوئی تھوکے بھی نہ، مگر اللہ نے ستاری کا پردہ ڈال دیا، اس لیے لوگ سلام کرتے ہیں، قریب آتے ہیں۔ تو جیسے جیسے قرب کے مراحل طے ہوں گے ایسے ایسے اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنے گناہ، اپنی نالائکیاں، اپنی کمیاں، اپنی خامیاں نظر آنے لگیں اور دوسروں سے نگاہ ہٹ جائے گی۔ تو مستحب پر عمل کرنے سے قرب کے راستے پار ہوتے ہیں۔ جب قرب ہوتا ہے تو پھر آدمی کے اندر عاجزی، انکساری آتی ہے، اور پھر من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اسے بلند کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سبقت کرنے والے مقرب ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، یہ پھر مقرب ہیں۔ دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کتنے آگے نکلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مقابلہ کریں مگر جیت نہیں سکتے۔ یہ ہے سبقت کرنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ تو فرمایا کہ اولئک المقربون، یہی لوگ مقرب ہیں، خاص بندے ہیں اللہ کے۔ ان کو کیا فی جنات النعیم، یہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، نعمتوں کے باغات میں یہ ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، ایک بہت بڑی جماعت یہ پہلے لوگوں میں سے ہوگی، وقلیل من الاخرین، اور بہت تھوڑے لوگوں میں سے آخر میں سے بہت تھوڑی جماعت ہوگی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے
کہ اولین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی امتیں، تو چونکہ ان میں تو انبیاء علیہ السلام بھی تھے، لاکھوں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام، کم و بیش 1,24,000، کم و بیش 2,24,000، 40,000، مختلف روایتیں، تو اتنے تو انبیاء علیہ السلام اور پھر ان کی امتوں کے برگزیدہ لوگ، تو یہ اول میں سے یہ سابقین زیادہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وہ کم ہیں، کیونکہ انبیاء کے مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا اس اعتبار سے۔ تو فرمایا کہ بس قلیل من الآخرین، بعد والوں میں یہ سابقین بہت تھوڑے ہیں، ان کو کیا دولتیں ملیں گی، ان کو کیا جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ اب قرآن جنت کی نعمتیں بیان کر رہا ہے، فرماتے ہیں اعلیٰ سور موضونہ، ایسی مسیریاں ہوں گی جو سونے کے تاروں سے بنی ہوئی ہوں گی، ایسی مسیریوں پر بیٹھے ہوں گے، متکئین علیہا، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی مسیریاں اور اس پر تکیے، اور تکیوں پر یہ اہل جنت ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے، جنتی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یعنی دیکھو آج ہم بیکار مشغلوں میں اپنے وقت ضائع نہ کریں، آج دنیا کی نشستوں میں آدمی آمنے سامنے بیٹھ کے باتوں میں وقت ضائع کرتا ہے، کتنے مسلمان ہوٹلوں پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کتنے لوگ فٹ پاتھ پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اب سردی ہے آگ لگا کر کتنے نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر کے مشغلوں میں اپنا وقت برباد کر کے بیچارے جا کے سو جاتے ہیں، صبح پھر اپنے کام دھندوں، کتنا وقت ان بیچاروں کا ضائع ہو گیا۔ تو پھر یہ دولت تھوڑی ملے گی کہ ایسی مسیریوں پر بیٹھنے کے لیے تو آج محنت کرنی۔ تو فرمایا کہ متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اہل جنت مسیریوں پر، اور آمنے سامنے بیٹھ کر، اور کیا منظر ہوگا، یطوف علیہم ولدان مخلدون، جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے، چکر لگا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، کیا لے کر، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اکواب، پیالے ہوں گے ان بچوں کے ہاتھ میں، اور اباریق، یعنی اس کو ہم جگ سے تعبیر کر سکتے ہیں، کیتلی سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ پیالے ہوں گے اور جگ ہوں گے جس میں مشروبات ہوں گے، اور وہ بچے پیالے لے کر، ہاں حضرت آپ کو چاہیے، حضرت آپ کو چاہیے، حضرت آپ کو چاہیے، یہ چکر لگا رہے ہوں گے، جو ہاتھ بڑا جو کہاں پہ یہ مشروب دو ہمیں، یہ ہمیں مشروب دو، تو وہ ایک ہاتھ میں جگ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں پیالے ہوں گے، اور کہیں گے حضرت آپ کو دیں، حضرت آپ کو دیں۔ تو کیسا پیارا منظر قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اور پھر اگلی بات، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، شراب معین کے جام ہوں گے ان کے ہاتھ میں، وہ شراب معین دیکھے، جاری ہونے والی، بہنے والی شراب، تو بہنے والی شراب سے وہ آپ کو جام پیش کریں گے کہ حضرت یہ لیجیے، اور وہ شراب معین پی کر لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ سر میں درد ہوگا نہ وہ بہکیں گے۔ دنیا کی شراب پی کر تو آدمی بہک جاتا ہے، سر بھاری ہو جاتا ہے، چکر آ جاتے ہیں، پول پول بکنے لگتا ہے، اور یہ شراب معین ملے گی، اور نہ یہ سر درد ہوگا، نہ سر بھاری ہوگا، اور نہ بہکیں گے، نہ اول پول بکیں گے، نہ گالم گلوچ کریں گے، یہ ملے گا۔ اور پھر وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، ایسے میوے ہوں گے جو پسند کریں گے وہ میوے مل جائیں گے، وہ پھل مل جائیں گے۔ فاکہہ، فاکہہ کہتے ہیں وہ چیز جو بطور لذت اور مزے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ جو پھل آدمی کھاتا ہے وہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتا، مزے کے لیے کھاتا ہے، اسی لیے کھانا کھانے کے بعد پھل پیش کرتے ہیں، حالانکہ کھانا تو کھا لیا، پیٹ بھر گیا، پھر بھی آدمی پھل کھاتا ہے، کیوں؟ مزہ آتا ہے۔ تو فاکہہ کو فاکہہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ما یتفقہ بہ، جس سے لذت حاصل کی جائے، تو مزے کے لیے اب پھل کھائیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ فاکہۃ مما یتخیرون، جو پسند کریں گے، جو پھل چاہیں گے وہ ملے گا۔
اور پھر وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت ہوگا جو ان کو چاہت ہوگی، جیسے پرندوں کا گوشت کھانا چاہیں گے وہ ملے گا۔ اب دیکھیے، شراب بھی، مشروبات مل رہے ہیں اور پھل مل رہے ہیں، اور اب کھانے کا من بڑھا گیا۔ کس ترتیب سے قرآن نعمتوں کو بیان کر رہا ہے۔ پہلے مجلس آ رہی، تکیے پر بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی مسیریاں ہوں گی، آمنے سامنے ہوں گے۔ تو بھائی یہ مجلسیں کب ملیں گی؟ آج ہم فضول مجلسوں کو چھوڑ، بے فائدہ مجلسوں کو چھوڑ، کتنے وقت ہمارا ان فضول مجلسوں میں خرچ ہو، ہوٹلوں پر، شادی حالوں میں، اور ایسے ہی دوستوں کے ساتھ کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں، اور ایسے موبائل میں کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو اس کی فکر کرنی ہے۔ ایک مضمون پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ تمہارے بچے تمہارے پاس ہو کر بھی اغوا ہو چکے ہیں، تمہارے بچے تمہارے پاس رہتے ہوئے بھی اغوا ہو چکے ہیں۔ اور پھر اس کی تفصیلات لکھی تھی کہ کیسے اغوا ہو گئے، کہ بچے تمہارے پاس ہیں مگر تمہارے سنتے نہیں ہیں، وہ اپنے موبائل میں لگے ہوئے، اور وہ اغوا ہو چکے ہیں، انہیں باطل اغوا کر چکا۔ تو اس میں خدا را اپنے بچوں کی فکر کرو، انہیں اغوا سے بچاؤ، انہیں واپس لے کر آؤ۔ یہ تمہارے پاس نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ تمہارے پاس ہے، یہ تم سے نکل چکے ہیں، یہ اغوا ہو چکے ہیں۔ تو بتاؤ کتنی حقیقت کی بات لکھی کہ ہمارے بچے اغوا ہو گئے اس موبائل کے چکروں میں، ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ کتنے لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں، بچوں کو کام کر کہتے ہیں، وہ اپنے موبائل میں لگے ہوئے اور غصہ کر جاتے ہیں، ماں کے سامنے بول جاتے ہیں، باپ کے سامنے بول جاتے ہیں، بڑے بھائی کو بول جاتے ہیں، اور موبائل میں لگے ہوئے۔ تو اغوا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور پھر دوسرے غلط راہوں پہ پڑ گئے، کہاں سے کہاں چلے گئے۔ مسجد میں آنے والے بچے وہ اب کہیں اور ہی چلے گئے۔ کیوں؟ اغوا ہو گئے، ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی اغوا ہو گئے۔ بھائی اگر وہ حقیقت میں اغوا ہوتے تو ہمیں ثواب تو ملتا، کیوں؟ ہمارا دل روتا، ہمیں تکلیف ہوتی، ہم روتے دھوتے، صدقے کرتے، خیراتیں کرتے، دعائیں کرواتے کہ بھائی ہمارا بچہ اغوا ہو گیا ہے، دعا کرو۔ کتنا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا، اتنا اللہ کی طرف ہم متوجہ ہو، اور صدقے کرتے اور خیراتیں کرتے اور دعائیں کرتے، وظیفے پڑھتے، سب قرب کے راستے ہوتے، اور وہ نہ ملتا یا اسے مار دیا جاتا تو ہم صبر کرتے تو ہمیں اور اجر ملتا، صابرین بن جاتے ہیں حقیقی اغوا کی صورت۔ اور یہ کیسا خطرناک اغوا ہے کہ اغوا ہو چکے اور ہمیں ہوش بھی نہیں، اور ہم نہ دعائیں کر رہے ہیں، نہ فکر کر رہے ہیں، نہ صدقے دے رہے ہیں، نہ دعائیں کروا رہے ہیں، اور اغوا ہو چکے۔ بتاؤ، اور ایسے اغوا ہوئے ہیں کہ اللہ بچائے کہ کل ہم مریں گے تو یہ ہماری جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا جنازہ کیا ہوتا ہے، یہ واپس آ کر ہمیں ایثار ثواب بھی نہیں کریں گے، کبھی ہماری قبر پر بھی نہیں آئیں، کیونکہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا قبر پر آنے کا، ایثار ثواب کیا کریں گے۔ تو ایسے خطرناک اغوا ہوئے بھائی، تو اس کی آج فکر کرتے ہیں۔ دیکھو قرآن کیسے مناظر بتا رہا ہے۔ تو یہ مجلسیں ہمیں ملے گی جب آج ان بے فائدہ مجلسوں کو چھوڑیں گے۔ تو موبائل کی مجلس، دوستوں کی مجلس، خرافات کی مجلس، ان سب کو چھوڑ کے اعمال کو اختیار کریں۔ بھائی دین کی مجلسیں میں بیٹھیں، دین کی مجلسیں، اعمال کی مجلسیں، اور مسلمانوں کی فکر کرنے کی مجلسیں، کہ ہمارے مسلمان سارے دین پر آ جائیں، مسجدیں آباد ہو جائیں، گھروں میں خواتین نماز کی، تلاوت کی، اور آپس میں حسن زن اور حسن اخلاق کی پیکر بن جائیں، گھروں میں تعلیم کا عمل شروع ہو جائے، اور گھروں میں دین کی فضا بن جائے۔ اس کی فکر کرنا ہے بھائی، یہ بھی ایک ماحول ہے۔ اس مجلسوں میں آ جائیں، اس مجلسوں میں بیٹھ جائیں، گھروں میں اس مجلس کو قائم کریں کہ ہر گھر میں دین کی فضا بن جائے، ہر گھر میں آخرت کے تذکرے ہوں، آخرت کے چرچے ہوں، ایسے کیسے ماحول بن جائے اس کی فکر۔ تو یہ بھی مجلسیں ہیں۔
تو خرافات کی مجلسوں سے نکل کر اگر ہم ان مجلسوں میں بیٹھیں گے تو پھر مقربون میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ یہ مجلسیں قائم ہوں گی تو پہلے مجلسوں کا تذکرہ، پھر مشروبات کا تذکرہ، پھر پھلوں کا تذکرہ، پھر کھانے کا تذکرہ، پرندوں کے گوشت کا، اور پھر وحور عین، حور عین کا تذکرہ، کأمثال اللؤلؤ المكنون، جیسے کہ چھپے ہوئے موتی ہو، چھپے ہوئے موتی، ایسی خوبصورت حوریں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ اب اگلا مرحلہ، یہ وہ ساری خواہشات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں، کھانے کی طلب اور کپڑوں کی طلب اور پینے کی طلب اور عورتوں کی طلب، یہ سب اللہ نے فطری طور پر انسان میں رکھی ہیں۔ تو یہ سب اعلیٰ درجے پر یہ خواہشیں اللہ پوری فرما رہے ہیں۔ آج ان پر بریک لگا دیں، آج ان خواہشات کو قابو کر لیں اور ان کو شریعت کے دائرے میں لیں۔ کھانے کی بھی اجازت دی ہے، پینے کی بھی اجازت دی ہے، پہننے کی بھی اجازت دی ہے، اور حلال راستے سے نکاح کی بھی اجازت دی ہے، ساری چیزیں دی ہیں، مگر شریعت کے تابع رہ کر اپنے آپ کو قابو کر لیں تو پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ یہ نعمتیں ملیں۔ تو دیکھیے قرآن ترتیب سے ہر چیز کو بیان فرما رہا، تو فرمایا کہ وحور عین کامثال اللؤلؤ المكنون، یہ ایسے ہوں گی جیسے کہ چھپے ہوئے موتی، چھپے ہوئے موتی ہوں، تھوڑی تھوڑی سی وہ نظر آ رہے تو چمک ان کی محسوس ہوتی ہے۔ کوئی ڈبے میں چھپے ہوئے ہیں، کہیں سے تھوڑی سی وہ سوراخ نظر آئے تو اس میں سے وہ جگمگا رہے ہیں، چمک آ رہی ہے، تو ایسے ہی یہ جگمگاتی بھی ہوں گی، تھوڑی تھوڑی سی نظر آ رہی ہے تو کشش ہوگی ان کی طرف۔ تو ایسی حوریں اللہ تعالیٰ حور عین عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے دنیا میں، جزاء بما كانوا يعملون، تمہارے عمل کا ہم یہ بدلہ ہے۔ اب بتاؤ ہم عمل کریں گے تو یہ ملے گی نا، یہ ساری دولتیں جب عمل کریں گے تو ملے گی، جزاء بما كانوا يعملون۔ اب آپ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، بھئی اللہ خیر کر دیں گے، بھئی یہاں کی یہاں دیکھ لیں، وہاں کی وہاں دیکھ لیں گے، بھئی اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، ہمارے دل کے جذبے پتہ ہیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے یہ جنت کی نعمتیں دل کے جذبوں پہ نہیں ملیں گی، بما كانوا يعملون، عمل پر ملیں گی، عمل پہ ملیں گی، عمل پہ۔ عمل ہم چھوڑ دیں، خالی آرزویں خواہشیں تمنائیں کرتے رہیں تو بھئی کیسے یہ دولتیں ملیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بدلہ ہے اس کا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ تو اگر ہم عمل کچھ نہ کریں اور یہ خواہشیں کریں کہ بھئی ایسے مل جائیں گی ساری چیزیں، تو پھر قرآن نے یہ ساری چیزیں جب عمل کے بدلے بغیر بھی مل جائیں گے تو پھر عمل کو بھارت کیوں؟ اور پھر جو عمل کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ساری دنیا ہی سارے اللہ والے یہی کہیں کہ بھئی ہمیں عمل کی ایک ضرورت کیا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، بس سارے صحابہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ کیوں انہوں نے اپنی زندگی کی ساری خواہشات، ارمان، آرزویں، تمنائیں سب کو مٹا دیا، شریعت کو مقدم رکھا۔ آرزویں خاک ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، آرزویں خاک ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، اے اللہ اب تو یہ دل آپ کے قابل بنانا ہے، بس جو میری حسرتیں ہیں، خواہشیں ہیں، آرزویں، بس اس کو سب کو جو ہے آپ خاک میں ملانا۔ میری گھٹ کے حسرتیں مر گئیں، میری گھٹ کے حسرتیں مر گئیں، میں ان حسرتوں کا مزار ہوں۔ یعنی یا اللہ اتنی آرزویں، تمنائیں، خواہشیں تھی دنیا میں، وہ سب میں نے اس کو مزار بنا دیا اپنے دل میں۔ میری گھٹ کے حسرتیں مر گئیں، میں ان حسرتوں کا مزار ہوں، کہ یا اللہ یہ میرا دل میری حسرتوں کا مزار ہے۔ یعنی بہت سی خواہشیں آدمی جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ کر لوں، شریعت اس پر رکاوٹ ڈالتی، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور یہ سب حسرتوں کو اپنے دل میں مزار بنا رہا ہے۔ تو پھر کل اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے تمہاری یہ خواہش ہے یہ بھی پوری کر لو، یہ خواہش ہے یہ بھی پوری کر لو، ارے یہ تمنا ہے یہ بھی مانگ لو، ساری حسرتیں خواہشیں وہاں پوری ہوں۔ آج کچھ پابندی کرنی ہے تو فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے جو کچھ تم عمل کرتے تھے، اور عمل کو ہم بیچ میں سے ہٹا دیں اور ہر آرزویں کرتے رہیں، حسرتیں تمنائیں کرتے رہیں، تو ایسے تھوڑی ہوگا، کام کرنا پڑے گا۔ اس لیے آگے بڑھنا ہے،
تو فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ نعمتیں بدلہ ہے ان کا جو تم عمل کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا، اس جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی، کوئی گالم گلوچ، کوئی خرافات، کچھ بھی نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ الا قیلا سلاما سلاما، سلاما سلاما ہوگا، سلام سلام سلامتی کی ہی باتیں ہوں، نہ جھگڑا نہ لڑائی نہ سر پھٹول، کچھ بھی نہیں، سلامتی سلامتی۔ تو بھائی جو اعمال کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو جنت نصیب بنا دیں گے، پھر اس کی زندگی بھی سلامتی والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ساری جنت کی نعمتیں ہم سب کو مقدر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، ان پر انوار کی بارشیں فرما دیجیے۔ کہ اللہ ہمارے آقا نے ہمیں یہ جنت کی باتیں بتائی، آپ کا پیغام ہم تک پہنچایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہر سانس کے بدلے کروڑ ہا کروڑ رحمتیں عطا فرما دیجیے، ہماری طرف سے کروڑ ہا کروڑ جزائے خیر عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ان اعمال کی ہمیں ہمت دے دیجیے جن اعمال پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ڈالا تھا۔ اے اللہ جیسا ذوق، جیسا شوق، جیسے جذبے ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کے بنائے تھے، یا اللہ ہمیں بھی وہ جذبے وہ شوق ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم 14 صدیوں دور ہیں اپنے نبی کے زمانے سے، ہمارے سامنے دنیا کی رنگینیاں ہیں، دنیا کے عشق عشرت ہے۔ اے اللہ دنیا کی رنگینیوں نے ہمیں بہت متاثر کر دیا ہے، 14 صدیوں کا بیچ میں راستہ فاصلہ ہے، آپ ہی مہربانی فرما دیجیے، ہمیں بھی انہی کے جذبات، انہی جیسے جذبات میں سے حصہ دے دیجیے۔ ان کے دلوں میں جو آپ کی محبت تھی، ایسی محبت کا کچھ حصہ ہمیں بھی دے دیجیے۔ ان کے دلوں میں جو جنت کا شوق تھا، جو جنت کا جذبہ تھا، یا اللہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ تو دے دیجیے، ہمیں بھی جنت کا استحصال نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ باتیں جو لوگ کے زبان پر ہے نا، وہ دل کی گہرائی میں بھی اتار دیجیے۔ یا اللہ دل کی گہرائی میں بھی یہ جذبے اتار دیجیے، اور ہمیں اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی لگاؤ، قلبی تعلق، قلبی محبت، قلبی انسیت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی کیفیات میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنا تعلق، اپنا دھیان ہمیں نصیب فرما دیجیے، احسانی کیفیات ہمیں نصیب فرما دیجیے، جنت کا شوق، جنت کا جذبہ، جنت کی تڑپ ہمیں نصیب فرما دیجیے، جہنم کا ڈر، جہنم کا خوف ہمیں عطا فرما دیجیے، جہنم سے بچنے کی توفیق دیجیے، جہنم سے بچنے کی توفیق دے دیجیے، اور جنت کی طرف آنے کی توفیق دے دیجیے، اعمال جنت کی توفیق دے دیجیے، اعمال جنت کا شوق ذوق ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ روز بروز ہمیں اعمال جنت میں لگا دیجیے، اے اللہ محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ آپ ہی اس معاشرے میں، اس ماحول میں ہماری بھرپور مدد فرما دیجیے، قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے، تمام مسلمانوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اعمال صالحہ کی رغبت دے دیجیے، شوق دے دیجیے، ذوق دے دیجیے۔ اے اللہ باطل والے جو ہمیں اغوا کر رہے ہیں، ہمارے بچے بچیوں کو اغوا کر رہے ہیں نیٹ اور موبائل کے راستے سے، یا اللہ آپ کی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ مدد فرما دیجیے، تمام مسلمانوں کی عزت کی حفاظت فرمائیے، آبرو کی حفاظت فرمائیے، جانوں کی حفاظت فرمائیے، مال کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ یہ سب مسلمان آپ کے نام لیوا ہیں،
اے اللہ سارے باطل والے مسلمانوں کو ستانے پر لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو اے اللہ مارنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ ہی مدد فرما دیجیے، اپنے ماننے والوں پر رحمت کی نگاہ ڈال دیجیے اور نالائیوں کو، خطاؤں کو، قصوروں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کا وبال ہم پر نازل نہ فرما۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم نے بہت نافرمانیاں کی ہیں، مگر آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، آپ اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ پوری امت مسلمہ کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ سب کو معاف فرما دیجیے۔ جن اجتماعی اور انفرادی گناہوں کی نحوست سے امت اس حال پر پہنچی، یا اللہ اس سے بھی توبہ کرتے، اس کو گناہ میں ہمارے معاف فرما دیجیے۔ جن گناہوں کی وجہ سے امت اس حال پر پہنچی ہے، یا اللہ ان گناہوں سے اب ہمیں بچا لیجیے، اپنے فضل سے بچا لیجیے، اپنے کرم سے بچا لیجیے۔ ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں ان گناہوں کے دلدل سے نکال لیجیے۔ اے اللہ شاعرہ جنت پر ہمیں دوڑا دیجیے۔ آپ نے حکم فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تو اے اللہ اس حکم پر پوری طرح عمل پیرا ہونا نصیب فرما دیجیے۔ یہ جنت کے ناشتے ہمارا مقدر فرما دیجیے، اے اللہ جنت کی نعمتیں ہمارا نصیب کر دیجیے، ہمیں اپنے فضل سے، کرم سے، عطا سے، مہربانی سے محروم نہ فرمائیے۔ ہماری ریاکاریوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے نفاق کو معاف فرما دیجیے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ ہر قسم کی عافیت دے دیجیے، سلامتی دے دیجیے، ہر قسم کی پریشانیاں، الجھنیں اے اللہ ہم سب کی دور فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دیجیے۔ اے اللہ جو مشکلات میں آئے ہوئے ہیں ان کے لیے عافیت کے، سلامتی کے، خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کو، اے اللہ ہم سب کو ہر قسم کی عافیت، سلامتی دیجیے۔ اے اللہ رزق کی وسعتیں، برکتیں دے دیجیے، رزق کی تنگی سے سب کی حفاظت فرما دیجیے، بجلی، گیس، پانی کی نعمتوں میں خوب فراوانی فرما دیجیے، اس کی تنگی اور قحط سے اللہ سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اجناس میں، ہماری سبزیوں میں، ہمارے پھلوں میں، ہماری اناجوں میں خوب برکتیں دے دیجیے، ہماری زمینوں کو آباد کر دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے فراوانی والے، برکتوں والے رزق ہمیں نصیب فرما دیجیے، قحط سالی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر قسم کی عافیت، سلامتی دیجیے۔ یا اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، سب کے مسائل کو حل فرما دیجیے، سب کے نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، ہر قسم کی خیر بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا اللہ ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی کلی بخشش فرما دیجیے، ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دیجیے، ان کے فیوض و برکات کو عام فرمائیے، تام فرمائیے۔ اور اے اللہ جو ہمارے اکابر، مشائخ، اساتذہ، والدین میں سے حیات ہیں ان کا سایہ عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ دائم اور قائم رکھیے اور تا دیر انہیں سلامت رکھیے، ان کی برکتوں سے پوری امت کو منتفع فرمائیے، پوری امت کو ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائیے، ان کی ہر طرف سے اللہ پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دیجیے، سب کے لیے خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے، اور ہمیں روز بروز یا اللہ آپ کے قرب میں آگے بڑھائیے، ہمیں والسابقون السابقون اولئک المقربون میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ اس فہرست میں ہمارا نام بھی لکھ لیجیے اور ان اعمال کی ہمیں توفیق دے دیجیے جن سے آدمی اس فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ اے اللہ اس سعادت سے ہمیں محروم نہ فرمائے، اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرما دیجیے۔
اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دیجیے. ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے، اولیاء کاملین کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا